السلام علیکم سامعین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کے موضوع کے بارے میں آپ نے پہلے بھی کچھ نہ کچھ سن رکھا ہوگا۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ غزوہ ہند کب ہوگا؟ احادیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ غزوہ ہند کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی کیا تفصیل ہے؟ آج ہم اسی کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ غزوہ ہند کا ذکر کئی احادیث مبارکہ میں موجود ہے، البتہ اس غزوہ کے حقیقی مصداق کے بارے میں کوئی صریح نص موجود نہیں ہے کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ اس سلسلے میں جو احادیث مبارکہ آئی ہیں ان میں صرف غزوۃ الہند کا ذکر ہے، کسی زمانہ کی تخصیص نہیں ہے۔ ان احادیث میں اصل درس اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے حد الوسع اپنی کوشش لگا دینے کی ترغیب ہے، اور اس کا وقوع کب ہوگا یہ بات دین کے مقاصد میں سے نہیں، نہ اس پر دین کا کوئی حکم موقوف ہے۔ اس طرح کے فضائل والے اعمال میں ابہام رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مصداق غیر متعین ہونے کی صورت میں امت کے افراد ہر دور میں اس فضیلت کے حصول کی سعی کرتے رہیں۔ اگر زمانہ متعین کر دیا جائے گا تو دیگر ادوار کے لوگ اس فضیلت کے حصول سے بالکل ہی محروم اور مایوس ہو جائیں گے۔ اب جس زمانے میں بھی ہنوز سے شرعی احکام کے مطابق جہاد ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہی امید کی جائے گی کہ اس جماعت کو غزوہ ہند کی فضیلت حاصل ہو گئی ہے۔ اسے لیلۃ القدر کی مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، جس کی تعیین اٹھا لی گئی تاکہ امتی رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اگر رات متعین کر دی جاتی تو ایک ہی رات عبادت کر کے بقیہ راتوں میں غافل رہتے، اور جو اس رات میں کسی بھی وجہ سے عبادت نہ کر سکتے تو وہ ہمیشہ کے لیے مایوس و محروم ہو جاتے۔ البتہ مسند احمد میں ایک روایت سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہ خاص غزوہ ہند جس کی بڑی فضیلت ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانے میں وقوع پذیر ہوگا۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ فرمایا تھا، سو اگر میں شہید ہو گیا تو بہترین شہیدوں میں سے ہوں گا، اگر واپس آ گیا تو میں آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ اسی طرح کی ایک حدیث سنن سنائی میں بھی آتی ہے جس میں کچھ اس طرح سے ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ مسلمان ہندوستان میں جہاد کریں گے، اگر وہ جہاد میری موجودگی میں ہوا تو میں اپنی جان اور مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں گا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں افضل ترین شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا جو عذاب جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل ایک اور روایت میں فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے غلام تھے، روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا، ان میں سے ایک ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اس غزوہ کے حقیقی مصداق کے بارے میں کوئی صریح نص نہیں ہے کہ یہ کب ہوگا، اور اسے یقینی طور پر متعین بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ روایت سے اشارہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول فرمانے کے زمانہ کے قریب ہند میں غزوہ ہند ہوگا۔ اس میں شریک مسلمانوں کی جماعت کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔
لیکن اسے قطعی طور پر غزوہ ہند کا واحد مصداق نہیں کہا جا سکتا۔ دراصل ان احادیث میں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے حد الوسع اپنی کوشش صرف کرنے کی ترغیب ہے، اور اس کا وقوع کب ہوگا یہ بات دین کے مقاصد میں سے نہیں، نہ اس پر دین کا کوئی حکم موقوف ہے۔ فقط واللہ عالم۔ مذکورہ 12 احادیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اپنی تمام تر کاوشوں کو بروئے کار لانے کا اعلان فرما رہے ہیں، اور اس کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اس دعوت اسلام کا ایک پڑاؤ ہندوستان ہے، جس میں اسلام کے ابلاغ اور اس کے پھیلاؤ کی ترغیب دینے کا ایک مؤثر طریقہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے استعمال فرماتے ہوئے اس کاوش کو غزوہ یعنی انتہائی کوشش کا نام دیا ہے۔ اس غزوہ سے مراد صرف ایک جنگ نہیں، بلکہ جنگ کے ساتھ ساتھ اسلام کے پیغام کے فروغ کی ہر ممکن طریقے سے جدوجہد ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا کہیں۔ شکریہ۔